پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ مظفر آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں 36 ووٹ پڑے، جبکہ 2 اراکین مخالفت میں ووٹ ڈالے۔ نئے وزیر اعظم کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں 36 ووٹ آئے۔ اس طرح وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ یاد رہے کہ اپریل 2023 میں توہین عدالت کے الزام میں تنویر الیاس کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد چودھری انوار الحق نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم مودی ملک بھر میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی سازش کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے آج اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پیج ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور الیکشن کمیشن ملک بھر میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور پھر اسے ووٹ چوری کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نظر ثانی ووٹ کی چوری کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے، لیکن اب تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے حکومت پر اس کام کی وجہ سے ملازمین پر ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالنے کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹ پر نظر ثانی میں شامل BROs مختلف ریاستوں میں خودکشی کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کام کے دباؤ میں تھے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار بیولو پر اپنا غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اب تک 12 ریاستوں میں 49 کروڑ فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جنگ بندی کی ضمانت فراہم کرنے والے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں۔ حماس نے غزہ کی ناگفتہ صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگ بندی کی ضمانت فراہم کی تھی انہیں چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت پر جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں وسیع پیمانے پر انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عام شہریوں کی مدد کی جائے اور فوری طور پر انہیں امدادی اشیاء من جملہ خیمے اور عارضی رہائشی کیمپ فراہم کیے جائیں۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر جاری جارحیت، گزرگاہوں کی بندش اور امدادی سامان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے جیسے اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج ایک ایسی قرارداد کے مسودے پر ووٹنگ کرنے والی ہے جسے امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن کے حصول کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ پہنچے ہیں مشرقی جمہوریہ کانگو کے شمالی صوبے میں ایک اسپتال پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 20 شہری ہلاک ہو گئے۔ خبروں کے مطابق مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ الائنس فار ڈیموکریٹک فورسز فار لبریشن آف کانگو ADF کے جنگجوؤں نے حملے کے دوران اسپتال کے کئی حصوں کو آگ لگا دی اور اس کا سامان تباہ کر دیا۔ کانگو کے مختلف حصوں میں ADF گروپوں کے حملوں میں 2014 سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی کانگو میں فوجی تنازع سمیت دنیا میں 8 جنگیں ختم کرنے کے دعوے دار ہیں، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے افریقہ نے اس سے قبل ایک بیان میں امریکہ کے امن قائم کرنے کے بے بنیاد دعووں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرقی کانگو میں جنگ بندی کے معاہدے کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے اور اس خطے میں امن کے لیے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان ایران کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ پاکستان محمد طاہر اندرابی نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موجودہ صورتحال کو حل کرنے میں مدد کے لیے اپنے دوست اور برادر ملک ایران کے اہم کردار پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کے ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ مجموعی طور پر افغانستان کے ساتھ موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے معاملے کے حوالے سے پاکستان کا موقف بہت مضبوط ہے، لہٰذا یہ واضح ہے کہ ہم ثالثوں کے کردار سے گریز نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔
بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو اس ملک کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ نے انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی۔ یہ سزائے موت شیخ حسینہ واجد کو ان کے غیر موجودگی میں سنائی گئی۔ بنگلہ دیشی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے۔ ملزمہ شیخ حسینہ نے طلبہ کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی۔ انہوں نے طلبہ کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کی جانب سے کسی موجودہ حکومت کے سربراہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہندوستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب شیخ حسینہ نے اپنے حامیوں کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں فیصلہ جاری کرنے دیں، مجھے پرواہ نہیں، میرے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، میرے حامی پریشان نہ ہوں۔ سعودی عرب میں مدینہ کے نزدیک ہونے والے سڑک حادثے میں 42 عمرہ زائرین جاں بحق ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس میں 43 افراد سوار تھے، جن میں 20 خواتین اور 11 بچے شامل تھے۔ یہ زائرین مکہ سے مدینہ کے لیے عازم تھے۔ یہ المناک حادثہ بس اور ڈیزل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں ہوا۔ 43 افراد میں سے صرف ایک عمرہ زائر کے زندہ بچ جانے کی اطلاع ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان کی حج کمیٹی کے ترجمان نے بتایا کہ مرکزی حکومت سے اس سلسلے میں سرکاری طور پر وضاحت کا انتظار ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نارائن مودی نے مدینہ منورہ میں پیش آنے والے بس حادثے میں ہندوستانی شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ حماس سمیت مختلف فلسطینی گروہوں نے امریکی قرارداد کو غزہ پر بین الاقوامی تسلط قائم کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ادھر آج سلامتی کونسل امریکی صدر کی جانب سے پیش کردہ قرارداد پر بحث کرے گی۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت پاکستان نے اس فیصلے سے کابل کو واضح پیغام دیا ہے کہ کل عدم TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات تک تجارت اور دیگر سرگرمیوں کے لیے سرحدیں نہیں کھولیں گی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکام نے کہا کہ سرحدی بندش معمول کا انتظامی اقدام نہیں بلکہ پالیسی میں اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ ادھر دو طرفہ کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے طالبان حکام نے بھی افغان تاجروں کو وارننگ دی ہے کہ وہ پاکستان پر انحصار ختم کر کے دیگر ملکوں کے ساتھ تجارت کریں۔ یاد رہے پاک افغان سرحدوں کی بندش کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا ہے، جس کے باعث دونوں اطراف ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت سرحدی گزرگاہیں صرف انسانی بنیادوں پر کھلی ہیں، جو کہ افغان مہاجرین اور سرحدوں پر پھنسے افراد کی واپسی تک محدود ہے۔